أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ بقرہ کے جو آیات کا ہم نے نور سمیٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں ابھی آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وا اور کالو انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں، بلکہ لعنہ لعنت اللہ اللہ کی بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلا لہٰذا تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت اور ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اس میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، جیسے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے کالے کرتوتوں کو بیان کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو جب یہ ان سے کہا گیا کہ تم جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہدایت لے کر آئے ہیں، جو کلام الہی لے کر آئے ہیں، اس کو قبول کریں، تو آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بڑی وہ فخریہ بیان کرتے تھے، بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ غلف کا مطلب ہوتا ہے غلاف، وہ چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے عقائد محفوظ ہیں، یعنی جو اندر ہدایت ہے وہ اندر ہے اور وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر والی ہے وہ اندر نہیں جا سکتی۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ کسی کا سحر بیان، کسی کی قوت استدلال، کسی کے معجزات ہمیں اپنے عقائد سے متزلزل نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ ضیاء القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، مسلسل نافرمانیاں کی ہیں، ان کے باعث رحمت الہی سے تمہیں محروم کر دیا گیا۔ اب تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ نور ایمان سے تمہارے دلوں کے ظلمت کدے جو ہیں وہ روشن ہوں، یہ اس قابل ہی نہیں رہ گئے۔ اور اسی لیے رب تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ فقلیل قلیل یعنی تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، کہ اسی لیے تھوڑے ہیں کہ رب تعالیٰ جن پر اپنی رحمت فرماتا ہے انہی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، انہی کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرماتا ہے۔ اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا